سورہ نساء کی آیت نمبر 92 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور کسی مسلمان کا یہ کام نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کسی مسلمان کو قتل کرے غلطی سے تو ایک مسلمان گردن آزاد کرے اور اس کے گھر والوں تک خون بہا پہنچائے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم کا فرد ہو جو ہمارے دشمن ہے اور وہ خود مسلمان ہو تو ایک مسلمان گردن آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو جن کے درمیان اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے تو اس کے گھر والوں تک خون بہا پہنچانا ہے اور ایک مسلمان گردن کو آزاد کرنا ہے۔ پھر جس کو یہ میسر نہ ہو تو روزے رکھے 2 مہینے برابر گناہ بخشوانے کے لیے اللہ سے، اور اللہ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں کچھ کفار کے سلسلے میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ ان میں سے کچھ لوگ مباح الدم ہیں جن کو قتل کرنا جائز ہے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ ان کے بارے میں احتیاط کا پہلو تھا۔ اب یہاں سے کسی مسلمان کی جان لینے کے بارے میں جو احکامات ہیں ان کا بیان چل رہا ہے۔ 2 آیتوں میں، ایک آج کی آیت میں اور ایک اس سے اگلی آیت میں، مسلمان کے قتل کے بارے میں جو شریعت کے احکامات ہیں ان کا بیان ہے۔ مسلمان کا قتل یعنی کسی بھی جان جو کہ مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، اس کا قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، معمولی درجے کا گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ یعنی شرک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں احکامات بڑے بڑے گناہ گنوائے ہیں، وہاں فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور کسی معصوم جان کو، یعنی جو بے گناہ انسان ہے، اس کو مارنا۔ بے گناہ سے مراد ہے جس کا گناہ قتل کا نہیں ہے، یعنی جس کے کوئی جرم ایسا نہیں کہ اس کو قتل کیا جائے، اس کو اگر کوئی انسان قتل کرتا ہے یہ بے گناہ قتل ہے۔ اگرچہ اس نے اس کو گالی دی ہو، غصہ کیا ہو، کوئی وجہ ہو سکتی ہے جس سے اس کو غصہ آئے، لیکن جو بھی اس کی بہرحال جرم ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے۔ پھر یہ آدمی قتل کرتا ہے تو یہ بے گناہ کو قتل کرتا ہے۔ تو بے گناہ انسان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، جس کی سزا جیسے کہ آگے آیت میں آئے گی، یہ فرمایا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے انسان جہنم میں رہے گا۔ یعنی یہ وہ سزا ہے جو شرک کے بعد کسی اور کام پر نہیں ہے سوائے اس کے۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔
باقی یہ لیکن یہ سزا اس قتل پر ہے جو انسان جان بوجھ کر کرے، قصدن کرے، اپنے ارادے سے کرے۔ لیکن اگر غلطی سے ہو جائے، خطا سے ہو جائے، تو اس صورت میں بھی کیا یہی سزا ہے؟ اس صورت میں یہ سزا نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ یہ کام بڑا ہے، ویسے تو غلطی معاف ہوتی ہے، بھول چوک معاف ہوتی ہے انسان کو، لیکن یہ انسانی جان کا لینا یہ اتنا بڑا کام، یہ غلطی میں بھی آدمی سستا نہیں چھوٹتا۔ اگر کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیا، مار دیا، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پرانے فقہا جو ہیں، علماء اپنی کتابوں میں لکھا کرتے تھے کہ شکار پر انسان گیا اور دور سے اس نے یہ سمجھا کہ جو ہے کوئی جانور ہے اور اس پر تیر چلا دیا، آگے جا کر دیکھا تو انسان تھا، تو اس نے کسی انسان کو مارنا نہیں چاہا، ارادہ نہیں تھا اس کا، لیکن ہو گیا ایسے۔ یا یہ ہے کہ اس نے نشانہ تو جانور کا ہی لیا، لیکن بیچ میں اچانک کوئی آدمی آ گیا، یہ بھی اب آدمی مر گیا، یہ بھی قتل خطا ہے۔ اور اس طریقے سے بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں ہمارے ہاں جو ایکسیڈنٹ میں جاتی ہیں جانیں، عام طور سے وہ بھی قتل خطا ہوتی ہیں، جب کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتا ہے، تصادم ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے نا کہ کوئی بس اللہ نہ کرے کھائی میں گر گئی یا دریا میں گر گئی، وہ تو ویسے ہی موت ہے، وہ تو قتل نہیں ہے۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ کسی کے کوئی آدمی باعث بنا ہو کسی کے مرنے کا، تو یہ بھی قتل خطا میں ہی آتا ہے۔ تو کسی کو اگر خطا غلطی سے انسان نے مار دیا ہے، مر گیا اس سے، تو فرمایا کہ اس کی پھر اب تفصیلات ہیں کہ اتنا سستا یہ بھی نہیں چھوٹے گا، بلکہ اس کو کچھ کرنا پڑے گا۔ تو کرنے میں ایک تو یہ ہے کہ 3 قسم کے آدمی ہو سکتے ہیں جو مسلمان ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جو مسلمان ہے، دار الاسلام، یعنی مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور اس کے ورثاء بھی موجود ہیں، مسلمان ہیں، ایک تو وہ آدمی ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جو ہے تو مسلمان مگر اس رہتا وہ دار الحرب میں ہے، دار الکفر میں ہے، کافروں کے ملک میں رہتا ہے۔ اور تیسرا وہ ہے کہ وہ کسی معاہدہ کرنے والی قوم کے اندر رہتا ہے اور اس کے گھر والے جو ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، تو اس کا حکم ایک الگ ہے۔ 3 قسم کے لوگوں کے مختلف احکامات بیان فرمائے۔ پہلے آدمی کا حکم یہ ہے کہ اگر خطاً کسی سے غلطی سے کوئی قتل ہو گیا تو ایک غلام آزاد کرے۔ صاحب موجود پچھلے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، جنگ کے نتیجے میں بنا کرتے تھے، تو ایک تو وہ آزاد کرے، یعنی گویا کہ یہ ایک کفارے ہی کی صورت بن جائے گی کسی قدر کہ جو ایک جان لی ہے تو ایک جان کو آزاد کیا ہے۔ اور دوسرا دیت دے، اس مقتول کے ورثاء کو دیت دینی پڑے گی۔ دیت جو ہے وہ سونے میں اگر ہو، چاندی میں ہے تو 10,000 درہم ہے، اور اگر سونے میں ہو تو پھر 1,000 درہم۔ چاندی کے 10,000 درہم ہوا کرتے تھے، اور تقریباً 4 درہموں کا 1 تولہ بنتا ہے، اور سونے 1,000 دینار ہیں، تو اس میں سے تقریباً 2.5 کے قریب، 2.5-3 کے قریب جو ہے وہ دینار کا 1 تولہ بنتا ہے۔ تو اتنی مقدار جو ہے وہ دیت ہے جو دینی پڑے گی اس کو، اس کے ورثاء کو، مقتول کے ورثاء کو، الا ان یصدقوا، ہاں اگر وہ معاف کر دیتے ہیں، کچھ معاف کر دیں یا سارے ہی معاف کر دیں تو اچھی بات ہے، ان کو اللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتے تو دیت دینی پڑے گی، ان کا ایک حق ہے۔ تو معاف کر دیں تو اپنی خوشی سے، اپنے ثواب کے لیے تو ایک اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں کرتے تو دینی پڑے گی، چاہے وہ ساری دیت معاف کر دیں معاف کرنے کی صورت میں، یا کچھ ورثاء کر دیں۔ بعض دفعہ 2-3 ورثاء ہوتے ہیں کسی مقتول کے، تو ایک کہتا ہے کہ میں نہیں لیتا اور دوسرا کہتا ہے میں لیتا ہوں، تو جو معاف کرے گا اس کا معاف ہو جائے گا، دوسرے کا حق اس سے ساقط نہیں ہوگا، اس کو دینی پڑے گی دیت۔ اور دوسری جو صورت ہے کہ جس میں دشمن قوم کا آدمی ہے، تو یہاں دیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دیت ورثاء کا حق ہوتی ہے، ورثاء نہ ہوں تو بیت المال کا حق ہوتی ہے، تو یہاں دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کے ورثاء مسلمان نہیں ہیں، تو اس لیے ان کا تو حق نہیں ہے، کیونکہ دیت انہی کو ملتی ہے جن کو میراث ملتی ہے،
اور مسلمان اور کافر کے درمیان میراث کا تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں صرف ایک ہی حکم ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ غلام آزاد کرو ایمان والا مسلمان غلام کو آزاد کرنا، یہ حکم ہے۔ اور تیسری صورت میں حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ دیت بھی دینی پڑے گی اور ایک غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا۔ اور اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس اگر یہ اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھے گا، لگاتار کا لفظ قرآن پاک میں موجود ہے، اور یہی روزے جو ہیں اس کے لیے توبہ بن جائیں گے۔ یعنی گویا کہ اس کی ایک توبہ تو وہ ہوگی جو انسان ویسے کرے گا کہ اوہ میرے سے غلطی ہوگی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اور دوسری توبہ اس کی عملی بھی ہے، زبانی توبہ بھی ہے اور ایک عملی توبہ بھی ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا تو اس کا گناہ معاف ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، اور ان روزوں میں اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنے پڑیں گے۔ یعنی اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ خطأً غلطی سے بھی ایک جان کو مارنا کتنا بڑا فعل ہے، اور اس کو کس قدر جو ہے شریعت مطہرہ نے سنجیدگی سے لیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، فرمایا کہ اللہ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ یعنی یہ جو حدود ہیں یا جو دیت ہے یا قصاص ہے، یہ قتل خطا میں دیت ہے اور قتل عمد میں قصاص ہوتا ہے۔ یعنی اگر جان بوجھ کر انسان نے کسی کو مارا ہے تو اس میں قصاص ہے۔ یعنی اصل حکم یہ ہے کہ جس نے مارا ہے اس کو لا کر لوگوں کے سامنے مارا جائے تاکہ کسی کو آئندہ قتل کرنے کی جرأت نہ ہو۔ اس لیے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص، حالانکہ قصاص میں تو 2 جانیں جاتی ہیں، ایک تو خیر ویسی چلی گئی جو مری ہے، مقتول ہے، اور ایک اس کا قاتل بھی چلا گیا، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ بظاہر ایک جان جا رہی ہے لیکن اس ایک جان نے جا کر پیچھے پتہ نہیں کتنی ہزاروں لاکھوں جانوں کی حفاظت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قاتل کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، نہ کوئی میرے وکیل کام آئے گا، نہ جج کام آئے گا، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ تعلقات کام آئیں گے، مجھے ہر صورت میں پھانسی پر چڑھنا ہے، قتل ہونا ہے قصاص میں مجھے، تو وہ کسی کو قتل کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا اور نہیں کرے گا۔ یہ انسان کو شے ہوتی ہے جس کی وجہ سے قتلتا ہے آدمی۔ باقی رہا اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے، جو تمہیں حکم دیا ہے بس اس پر بے چون و چرا عمل کرے جاؤ۔ تمہارا علم، تمہارا تجربہ، تمہاری فہم جو ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، سمندر کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جب ایک علم والے نے حکم دے دیا اور حکمت والے اللہ نے حکم دے دیا، تو اب تمہارا کام یہ تسلیم کرتے جاؤ۔ باقی کچھ دیت کے احکامات جو ہیں، جو اہم حکم ہیں، ویسے تو بہت تفصیل ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ دیت قتل خطا میں یہ پورا سا دیتے ہیں، خاندان دیتا ہے عاقلہ، یہ براہ راست قاتل سے نہیں دی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاتل بظاہر اس میں جرم وار نہیں ہوتا کہ غلطی سے ہوا ہوتا ہے، لیکن دوسری جانب انسانی جان کا احترام بھی ہے۔ اب اس کو آدمی رائے گاں کر دے، حدر کر دے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، ورنہ لوگ جو ہے وہ بہانے بنا کر قتل کریں گے اور دعویٰ ہو جائے گا خطا کا، میرے سے غلطی ہوگی۔ اس لیے شریعت نے اس کو بالکل قتل عمد کی طرح بھی نہیں لیا کہ قاتل کو ہر صورت میں پکڑا جائے اور اس کو دیت اس کے اوپر ڈالی جائے، نہیں، بلکہ اس کو خاندان پر تقسیم کر دیا۔ جو خاندان ہے، قبیلہ ہے، فیملی ہے، اس سے ایک مخصوص مقدار طے کر لی گئی کہ اتنی دیت لے کر پوری کی جائے گی اور مقتول کے ورثاء کو دے دی جائے گی۔ اسے عربی میں عاقلہ کہتے ہیں، عاقل جیسے ہوتا ہے ایسے عاقلہ، تو عاقلہ پر دیت آتی ہے۔ پہلے تو جب تک قبائلی نظام مضبوط تھا عرب میں تو یہ عاقلہ پر ہی دیت رہی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ چونکہ لوگوں کا اختلاط بڑھ گیا، آبادیوں میں کچھ اور لوگ بھی آنا شروع ہو گئے، تو خاندانی نظام کچھ متاثر ہوا۔ یہ جو ہجرت کرنا ہوتا ہے یا لوگوں کا
مختلف شہروں میں آ کے بس جانا ہوتا ہے، اس سے خاندانی نظام متاثر ہوتا ہے. نئے نئے لوگ آتے ہیں، نئے نئے پھر طور طریقے آتے ہیں، تو پھر خاندانی نظام کچھ کمزور پڑ گیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تھا عاقلہ کا، اس میں ایک تھوڑی سی یہ اس کی جو ایک نئی صورت یہ فرمائی کہ اب یہ اہل دیوان پر ہوگی. آج کل کے اصطلاح میں اگر سمجھیں تو جو کلیگز ہیں، جو اس کے بندے کی جو ایک کمیونٹی، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ایک کمیونٹی ہوتی ہے جس کے اندر وہ شامل ہوتا ہے، یونین ہوگی جیسے. تو یہ لوگ اگر کہیں خاندان ہے تو خاندان عاقلہ بنے گا، ورنہ یونین جو ہوتی ہیں مختلف قسم کی، جن کا آدمی رکن ہوتا ہے، ممبر ہوتا ہے، وہ عاقلہ کے قائم مقام ہو کر دیت دیں گے. اور یہ جو دیت ہے، مرد کی دیت پوری ہے اور عورت کی دیت نصف ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ اس کی جو معاشی کردار ہے وہ ایک تو معاش اس کے ذمے ہے نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی میراث بذات خود جو ہے وہ عادی ہے. للذکر مثل حظ الانثیین. یہ مسئلہ بھی بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، بالخصوص ان لوگوں کو کہ جو اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں. اللہ کے احکامات میں حالانکہ برابر نہیں ہے، لیکن جو آدمی اس کو تسلیم کرتا ہے پھر بیچارہ بڑے مخمصے میں پڑ جاتا ہے کہ عورت کی دیت نصف کیوں ہے. حالانکہ حدیث پاک صاف ہے، صحابہ کا اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ عورت کی دیت نصف ہے، آدھی ہے، اور میراث بھی آدھی ہے، تو اس لیے دیت بھی آدھی ہونے میں کوئی ایشو نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.